बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें आज 26 साल के बाद सिर्फ इसलिए छुट्टी दी गई थी कि इस छुट्टी के पीछे ना वो जज्बा था कि ये एटमी मुल्क है, ना वो जज्बा था कि इस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, ना वो जज्बा था कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा हीरो है, कौन सा ऐसा साइंसदान था जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए ना सिर्फ दिन रात एक किए बल्कि इसके लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी सुकून, अपनी ऐयाशियाँ या अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था वो भी ख़त्म किया। बल्कि आज के दिन 28 मई को सिर्फ छुट्टी मनाने का मकसद ये था कि इसके पीछे बुग़्ज़ इमरान था, इसके पीछे बदनीति थी और इसके पीछे आज अदालत से बहुत से ऐसे केसेस जिनके फ़ैसले इमरान खान के हक़ में आ सकते थे, चाहे वो साइफ़र केस हो, इद्दत के हवाले से केस हो या कोई और केस हो, उन केसों को टालने के लिए, उन्हें डिले करने के लिए, उन्हें लंबा करने के लिए, इमरान खान के हक़ में फ़ैसला न आने के लिए ये आज 26 साल के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फार्म 47 के जो टोला है उनको ये याद आया कि आज तो हमने पाकिस्तान में इस जो एटमी धमाके थे वो किए थे। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, बहुत से नाज़रीन सुनने वाले ये सोचते होंगे कि शायद हम इस हुकूमत के बुग़्ज़ में या फार्म 47 के जो टोला है इसकी नफ़रत में कोई बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुल्क इसमें एटमी धमाके हुए, एटमी मुल्क बना तो 26 साल गुज़र गए, 2 नस्लें जवान हो गईं, तो इससे पहले छुट्टी क्यों नहीं की? एक और दूसरा सवाल ये है कि दुनिया में कितने ऐसे मुल्क हैं जो एटमी ताकत रखते हैं और उसमें छुट्टी की गई हो। तो इससे ये लगता है कि जिस तरह से इनकी नीयत थी, जिस तरह से बदनीति से ये इस मुल्क के अंदर पिछले 2 सालों से जो ज़मीन के खुदा बने हुए हैं वो मुकाबला कर रहे हैं उस ताकत के साथ जिसके साथ अल्लाह की नुसरत भी है, और गाए बगाए इन्हें ये चीज़ सामने भी आ रही है कि ये बुरी तरह मुँह के बल गिरते हैं और ये शिकस्त फाश से दो चार भी होते हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी के बावजूद सरकारी इदारों को बंद करके आज जो मुस्लिम लीग नून के ताहयात जो कायद थे उनको सदर बना दिया गया। मुस्लिम लीग नून का इंटरनल जो इलेक्शन था उसमें उन्हें सेलेक्ट किया गया और जिसे इलेक्शन कमिश्नर भी कभी चैलेंज नहीं करेगा, और इस मुल्क की जो अदालतें हैं, काजी साहब भी उसे कहेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े शफाफ, साफ और दयानतदारी से हुए। अगर कहीं बददयानती है या शफाफ इलेक्शन नहीं है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मियाँ साहब कोई ऐसी बात नहीं कर सके, वही आएँ बाएँ शाएँ और झूठ। हैरत इस बात की होती है कि तारीख़ में हमने इस तरह के इस लेवल पे जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 साल से इक़्तिदार में रहे हों, वो लोग चाहे किसी भी कबीले से या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हों, इतने नीच नहीं हो सकते कि उनकी एक बात भी ऐसी नहीं जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर अट्रैक्शन हो या जिसमें कोई ऐसी बात समझ आए जो आवाम के दिल को लगे और इनका बयानिया बने। फिर दूसरी बात कि आज के दिन ही ये जो फार्म 47 का टोला है और इनके जो हैंडलर हैं जिनके कंधों पे चढ़कर ये यहाँ तक पहुँचे हैं और जिनके सहारे ये धमकियाँ, ये धौंस टीवी के ऊपर बैठकर ये झूठ बोलते हैं, उनके हवाले से भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ये सब समझते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई जाली डिग्री लेकर किसी मनसब पे फाइज हो और उससे तो पता है कि उसके पास डिग्री जाली है, लेकिन वो लोगों को ये तड़ियाँ दे कि मैं बड़ा मेरिट पे आया हूँ। चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो फार्म 47 के ये टोला हो या इससे पहले भी जो कुछ होता रहा।
آج جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں تھنک ٹینک کا، اور یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ وہ ملک ریاض جو پراپرٹی کا یہاں بزنس کا ٹائکون ہے، جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عرصے سے سب کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا، یہ پرسیپشن تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ پاور سیاست کا بندہ ہے، جس طرف طاقت ہوتی ہے وہ اسی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ بزنس مین ہے، اس نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ لیکن آج اس کی جو آڈیو لیک ہوئی، جس میں اس نے یہ صاف کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ سارا کچھ کھول کے چلا جاؤں گا، جس کے بعد پھر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر مجھے نقصان ہوا یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا، لیکن ان کے کٹے چٹے سارے کھول کے چلا جاؤں گا۔ یہ ہے پاکستان کے اندر بزنس ٹائکون ملک ریاض کی وہ آڈیو جو اس نے ریکارڈ کی، یا ویڈیو پیغام جو ریکارڈ کیا اور اس کو بعد میں لیک کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ آج کا دن ایک طرف تو یہ بدنیتی تھی کہ اس میں کوئی ایٹمی ملک بننے کے یا دھماکے کرنے کے حوالے سے کوئی دلچسپی یا محبت یا جذبہ نہیں تھا، صرف عمران خان کے بغض میں تھا۔ لیکن وہ شخص، وہ ہیرو، وہ سائنسدان جس نے محنت کی، جس کے اوپر کیا گزری یہ وہ جانتا ہے، جس کے وقفے وقفے سے آڈیو ویڈیو کلپ جو حامد میر کے ساتھ یا وڑائچ کے ساتھ ریکارڈ ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں نے اس عوام کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کام کیا۔ دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کیا، اور آج ان کا نام کہیں نہیں تھا۔ وہ شخص کس طرح سے زندگی جیا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، جیتے جی کس طرح سے اسے بھی ٹریپ کیا گیا اور بلیک میل کر کے اسے بھی ٹی وی پہ معافی منگوائی گئی، مگر اسے کسی نے آج اس کا نام نہیں لیا۔ آج لگا ایسے کہ یہ ایٹم بم نواز شریف نے اس کی بنیاد رکھی، شہباز شریف نے اس ایٹم بم کو بنایا، اور پھر دونوں بھائیوں نے مل کر چاگی کے اندر اس پٹاخے کی طرح اپنے ہاتھوں سے اس ایٹم بم کو پھوڑا، اور آج وہ اس کا 26واں یوم تکبیر منا رہے ہیں۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے یا نہیں ہے، اس سے عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے، یہ آپ عام آدمی سے پوچھیں۔ لیکن دوسری طرف کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ جو فارم 47 کا ٹولہ ہے، نہ صرف یہ بدنام ہو رہا ہے، بلکہ آنے والی نسل کو وہ کچھ پڑھنے کو، وہ کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے جس سے شاید کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک ہم جیسا بندہ جو ہر وقت ریسرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ محمود الرحمن کمیشن جو 1971 کے بعد جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا، کمیشن بنایا گیا اس کی تحقیقات، اس کے محرکات کے لیے، اور اس رپورٹ کو جو شائع نہیں ہو سکی، جو غائب کر دی گئی، اور کچھ جو رپورٹ سامنے تھی وہ انڈیا نے لیک کی۔ اور جب سے عمران خان کا یہ ٹویٹ تھا کہ غدار کون ہے، آپ محمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ وہ پڑھی، اور میں نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس کے اندر تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ کسی کو کسی دوست نے بھیجی، کسی نے گوگل سے دیکھی، کسی نے کہیں سے ریسرچ کی، اور اس سے بھی بہت کچھ سمجھ آیا، اور پھر جو رہی کسر تھی وہ بھی اب سامنے آ رہی ہے، اور اب سامنے آتی جا رہی ہے۔ ملک ریاض کا بیان ہو یا اور اس طرح کے بہت سے لوگ جن کے اوپر دباؤ ہے کہ جو سلطانی گواہ بن کر یا وعدہ معاف گواہ بن کر عمران خان کے حوالے سے کوئی بیان دیں، اور پھر نیا کیس بنا کر عمران خان کو بند رکھا جائے، ڈیلے کیا جائے یا سزا دی جائے۔ لیکن قدرت بھی اپنا اثر رکھتی ہے، انسان قدرت نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایسا ضمیر موجود ہے۔ اگر وہ زندہ ہو تو انسان قدرت کی اس روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہوا ولی کے درجے پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔
اور اگر وہ ضمیر سو جائے تو پھر انسان گرتا گرتا آخر میں اس لیول پہ آ جاتا ہے جس لیول پہ آج کل پاکستان کے اندر فارم 47 کا ٹولہ، ان کے ہینڈلر اور زمینی خدا ہیں۔ یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کون جیتا کون ہارا، لیکن اس وقت تک جو سب کچھ لگ رہا ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے، یہ جو پلے ہے پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چل رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ اتنی خوبصورتی سے پلے ہوتا جا رہا ہے کہ عوام کے، عام آدمی کے، بچوں کے ذہنوں میں ایک ایک بات نقش ہو رہی ہے، اور عمران خان وہ تاریخ رقم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جس طرح سے باتیں چل رہی ہیں کہ جس طرح سے ماضی کا ریکارڈ ہے، اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے، اسے یہ کسی نہ کسی طرح سے اگر نقصان پہنچاتے بھی ہیں تو آنے والے وقت میں اسی نسل سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں عمران خان سامنے آئیں گے، اور وہ جب سامنے آئیں گے تو پھر پاکستان کی جو عوام ہے، بچہ بچہ بھٹو تو نہیں نکلا گھر سے، اب یہ ہوگا کہ ہر گھر سے عمران خان نکلے گا، کیونکہ عمران خان جو بتا رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، جو عملی طور پر کر کے دکھا رہا ہے، اس کا اثر اگر ملک ریاض جیسی شخص پہ ہو سکتا ہے تو اندازہ کر لیں کہ عام آدمی پہ کس طرح سے وہ اثر کرتا ہوگا۔ آج 28 مئی ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو ایٹمی ملک کہا جاتا ہے، بری طرح سے اس کے فارم 47 کے ٹولے مفاد پرست وہ سارے پٹ گئے، اور وہ بری طرح سے، چاہے پاکستان کے اندر ریلیوں، احتجاج یا کسی اور حوالے سے ہو، وہ سب کے سب شکست ہوئی انہیں، اور پھر وہ بے شرمی سے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اقبال جو کہ اجازت دے، اللہ حافظ۔